السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میری یوٹیوب چینل کا نام اردو سانگ زبان ہے اور میں اس چینل پہ اردو تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی۔ تو مزید بڑھتا ہوں، یہ سر سید احمد خان کے حوالے سے جو نوٹ ہے ان کے اوپر جو نوٹ لکھا ہوا ہے کتاب میں، 9 کی کتاب میں، تو اس نوٹ کو مکمل کرنے کے لیے میں حاضر خدمت ہوں اور یہاں سے آغاز کرتا ہوں۔ کہاں سے؟ سر سید احمد خان سے۔ یہاں سر سید نے اردو ادب اور اس کی ترقی میں نمایاں حصہ لیا ہے۔ نمایاں مطلب یہ نہیں وہ حصہ جو نمایاں ہو، نظر آنے والا حصہ ترقی میں، ڈیولپمنٹ میں، کس چیز کی ترقی میں؟ اردو زبان و ادب کی۔ اردو ادب یعنی اردو ادب کا مطلب یعنی اردو لٹریچر، اردو زبان کی اشاعت کے لیے۔ اشاعت مطلب یہ نہیں مشہور کرنے کے لیے، تشہیر کرنے کے لیے، مشہور کرنے کے لیے، فیمس کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے، اسپریڈنگ کے لیے۔ تو یہ کئی معنی ہے۔ اردو زبان کی اشاعت، یہ لفظ کیا ہے؟ یہ زبان ہے، زبان نہیں ہے۔ اردو زبان کی اشاعت کے لیے ان کے کارنامے، کارنامہ، وہ کار جب آپ کرتے ہو، سر انجام دیتے ہو تو اس کو نام مل جاتا ہے کارنامے۔ کارنامہ کی جگہ جمع کارنامے یا کارناموں سنہری حرفوں سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ سنہری حرف مطلب اعلیٰ حرف، وہ حرف جو انہیں قابل عزت ہو، حرفوں سے لکھے جانے کے قابل ہیں مطلب یعنی پلورل ہے، قابل مطلب یعنی قابلیت ان کے اندر موجود تھی۔ انہوں نے اردو نثر کو سلاست کے معنی یعنی سلیس کرنا، آسان کرنا، اور روانی کے زیور سے۔ زیور کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ یعنی قیمتی ہونا، یعنی روانی کے زیور سے۔ زیور مطلب یہاں پہ یہ ایک پرل جس کو کہتے ہیں قیمتی ہونا سے آراستہ کر کے۔ آراستہ مطلب یعنی خوبصورت کر کے، سجانا، سجاوٹ کر کے، کہ قومی مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنائے۔ قومی مقاصد یعنی مقصد کی جمع مقاصد، کہ قومی مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنائے۔ حصول کا مطلب کیا ہے؟ حصول کے معنی ہے حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ انہوں نے اردو نثر کو اختیار کیا تو اس کا ان کے سامنے جو مقصد تھا وہ مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ جو مسلمان ہیں اور جو قوم کے حوالے سے جو مقصد کے حوالے سے وہ سوچ رہے تھے کہ وہی مقصد میں حاصل کر لوں۔ سر سید نے مدعا نگاری کی طرف خاص توجہ دی۔ مدعا نگاری یعنی کسے کہتے ہیں؟ وہ ادب جسے وہ اپنے مقصد کا ذریعہ بنایا جائے، وہ ادب جسے اپنے مقصد کا ذریعہ بنایا جائے اسے مدعا نگاری کہتے ہیں۔ اصل میں مدعا کے معنی تو کیا ہے؟ مدعا کے معنی دل کی بات کہنا، یعنی وہ بات جس اپنے دل کی بات کہہ دے اسے مدعا نگاری کہتے ہیں۔ خاص توجہ دی، اور خاص توجہ انہوں نے کیوں دی؟ وجہ کیا تھی؟ اردو نثر کے اس زمانے کے پرتکلف، اردو نثر کے اس زمانے یعنی جس میں یعنی سر سید احمد خان رہ رہے تھے، ان کی جو زندگی گزر رہی تھی، تو اس وقت انہوں نے کیا تھا؟ انہوں نے اردو نثر کو مشکل الفاظ اور ثقیل ترکیبوں، مشکل الفاظ یعنی وہ الفاظ جو مشکل تھے، اور ثقیل ترکیبوں سے۔ ثقیل کا مطلب یعنی بھاری ترکیب، وہ ترکیب کسے کہتے ہیں؟ مرکب کسے کہتے ہیں؟ مرکب وہ الفاظ جو دو لفظوں کو ایک مرکب کہتے ہیں، اور الگ لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ مفرد کہتے ہیں۔ ثقیل کا مطلب یہاں پہ بھاری ہے، وہ الفاظ جو بھاری ہو، جو بوجھل ہو، کسی کو انسان سنے اور اس پہ بوجھ بنے تو اسے ثقیل کہتے ہیں۔ ثقیل ترکیبوں سے نجات دلا کر یعنی چھٹکارا دلا کر۔ تجربات و مشاہدات، تجربہ کیسے کہتے ہیں؟ تجربہ کی جمع تجارب بھی ہے، تجربے بھی ہے، تجربات بھی ہے۔ اور مشاہدہ کیسے کہتے ہیں؟ آبزرویشن جس کو انگلش میں کہتے ہیں، اور تجربات کو ایکسپیریمنٹس کہتے ہیں۔ مشاہدات کا مطلب یعنی آبزرویشن، یعنی بغور دیکھنا، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا، اپنی نظروں سے مشاہدہ کرنا، غور سے دیکھنا کے بیان۔ پھر کیا ہوا؟ ان مشاہدات کے بیان، ماحول کی ترجمانی کیسے کہتے ہیں؟ ترجمہ کرنا، ماحول میں جو کچھ ہو رہا ہے اس ماحول کو اپنے لفظوں میں بیان کرنے کو ترجمانی کہتے ہیں۔ یہاں پہ ماحول کی ترجمانی اور زندگی کے مسائل یعنی زندگی میں جو مسائل ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، مسئلے کی جمع مسائل، پرابلمز کی عکاسی سے روشناس کرانا تھا۔ عکاسی کا مطلب یعنی جو خوب تصویر ہے، عکاسی کے مطلب یعنی تصویر کھینچنا، اور سے روشناس کرانا تھا۔ روشناس مطلب آگاہ کرانا تھا، اویئر کرانا تھا۔ مطلب اس وقت جو مسلمان تھے وہ انگریزی تعلیم سے دور بھاگ رہے تھے۔ لہٰذا وہ کیوں دور بھاگ رہے تھے؟ بھاگ اس لیے رہے تھے کہ اس وقت تو سر سید احمد خان یہی سمجھا رہے تھے لوگوں کو کہ انگریزی تعلیم آپ لوگ حاصل کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ آپ کو انگلش آئے گی، آپ کو انگریزی تعلیم پہ جب آپ انگریزی تعلیم حاصل کریں گے تو پھر آپ یعنی انگریزوں کو اپنی بات صحیح طریقے سے سمجھا پائیں گے۔ لہٰذا اسی وجہ سے آپ کو یہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ سر سید نے سلیس اور سادہ طرز تحریر کو فروغ دے کر، سر سید نے سلیس کا مطلب یعنی آسان، اور سادہ طرز تحریر کا مطلب کیا ہے؟ یہ تحریر کا جو طرز ہے، جو لکھنے کا جو طریقہ ہے
وہ فروغ دے کر، فروغ کا مطلب کیا ہے، ترقی دے کر اردو زبان پر احسان کیا ہے۔ اردو زبان یعنی جو اردو لٹریچر ہے، جو لینگویج ہے، ان پر انہوں نے احسان کیا ہے۔ احسان مطلب نیکی کی ہے۔ نیکی کیوں کی ہے؟ کیونکہ اس وقت تو آپ کو میں نے یہاں پہ بتایا کہ اس وقت یعنی اردو لوگ جو لکھ رہے تھے تو وہ بڑی مشکل اردو لکھ رہے تھے، اور ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہم اردو مشکل لکھ رہے ہیں، لہٰذا اس وقت جو ہر طرف یعنی جو نثر لکھی جا رہی تھی، تو ظاہری بات ہے کہ اس وقت ان لوگوں کو زیادہ تر فارسی پہ عبور حاصل تھا، عربی زبان پہ عبور حاصل تھا، تو اسی وجہ سے وہ جو نثر لکھتے تھے، یا جو علماء جو نثر لکھتے تھے، تو ظاہری بات ہے کہ علماء کو تو نہیں پتہ چلتا کہ ہم جو کچھ لکھ رہے ہیں یہ وہ عوام سمجھ بھی جائیں گے یا نہیں سمجھیں گے۔ اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہاں جو ماحول بنا ہوا تھا، جس طرح آج کل جو ٹک ٹاک کا جو ماحول بنا ہوا ہے، ہر کوئی مطلب یہ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے، ہر کوئی یعنی اپنی بات تو اپنی طرف سے کہتا نہیں ہے، لیکن دوسروں کی باتوں کو وہ فارورڈ کرتے ہیں، اور یہ کام میرے حوالے سے، میرے خیال میں یہ اچھا بھی نہیں ہے۔ ہمیں ایسا کچھ کرنا چاہیے، ہمیں کچھ نیا کر کے دکھانا چاہیے۔ بہرحال اردو زبان پر انہوں نے احسان کیا ہے، نیکی کی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اس سے پہلے، سر سید احمد خان سے پہلے جو لوگ نثر لکھتے تھے، پروز لکھتے تھے، تو مشکل لکھتے تھے، انہوں نے ایسی نثر لکھی، اور پھر ظاہری بات ہے کہ سر سید احمد خان نے کون سی نثر لکھی؟ ایسی نثر لکھی جو دل سے نکلے اور دل میں بیٹھے، اور یہ بات وہ کہتے بھی تھے، لوگوں کو بتاتے تھے کہ اصل میں ان کے حوالے سے، نثر کے حوالے سے ان کے پیچھے مطلب یہ ایسی کہانیاں بھی بنائی گئی تھی، اور لوگ کہہ رہے تھے، ظاہری بات ہے کہ کہہ رہے تھے، کیونکہ ان کی جو نثر ہے یہ بوجھل مطلب تو معلوم تو نہیں ہو رہی، لیکن ایک لفظ کو یعنی تکرار کے ذریعے وہ پیش کرتے ہیں، ایک لفظ کو بار بار وہ پیش کرتے جاتے ہیں، اور یہ جو بات ہے یہ یہاں پہ بھی ملتی ہے، قومی دفاع کے سبق میں بھی ملتی ہے، اور اپنی مدد آپ کے تحت مطلب یعنی اپنی مدد آپ جو سبق انہوں نے لکھی ہوئی ہے، یعنی جو فرسٹ ایئر کی جو کتاب ہے اس میں جو شامل ہے، تو وہاں پہ بھی ایک انسان کو یعنی یہ محسوس ہوتا ہے، ایک سنجیدگی ان کی نثر میں ہمیں بھی دکھائی دیتی۔ بہرحال کہ عمدہ مثال پیش کرتی ہے، عمدہ مثال یعنی عمدہ کا مطلب یعنی اعلیٰ، نائس جس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ ان کی تحریر میں بول چال کا انداز پایا جاتا ہے، اور ان کی جو تحریریں ہیں ان میں بول چال کا انداز پایا جاتا ہے۔ بول چال مطلب یعنی بولنا چالنا، یعنی بولنا چالنا جس کو کہتے ہیں کا انداز پایا جاتا ہے۔ سر سید کے اسلوب کی نمایاں خصوصیت، سر سید کے جو اسلوب ہے، اسلوب کا مطلب یہ لکھنے کا طرز یا جو طریقہ ہے، اس میں نمایاں خصوصیت مطلب یہ نمایاں جو نظر آنے والا خصوصیت، جو کوالٹی ہوتی ہیں اور کریکٹرسٹک جس کو کہتے ہیں کوالٹیز، ان کا منطقیانہ انداز ہے۔ منطقیانہ عقل اور دلیل کے مطابق، منطقیانہ کیسے کہتے ہیں؟ منطق کا جب لفظ ہے، منطق کے معنی ڈکشنری میں لغت میں کیا ہے؟ منطق کا لفظ جو ہے وہ نطق سے بنا ہوا لفظ ہے، اور نطق کے معنی ہے بولنا، یعنی بات کرنا، بات یا قول یا اسی طرح باتیں، تو وہ منطقیانہ انداز ہے۔ لیکن یہاں پہ منطقیانہ انداز سے مراد کیا ہے؟ منطقیانہ انداز سے یہاں پہ یعنی عقل اور دلیل کے مطابق جو بات بیان کی جاتی ہے اسے منطقیانہ انداز کہتے ہیں۔ استدلال کا رنگ ان کے جملوں میں، استدلال مطلب یعنی دلائل سے کوئی بات ثابت کرنا، کا رنگ مطلب یعنی جو ایک رنگ چھایا ہوتا تھا ان کے جملوں میں۔ جملہ مطلب یعنی کون سے جملے؟ یعنی وہ جو کچھ لکھتے تھے تو ان جملوں کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جملوں میں وہ کیا کرتے تھے؟ بیان کرتے تھے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ جملوں کے بعد اور کا لفظ بھی تھا کہ کارم ان کے جملوں اور پیراگرافوں میں خاص اثر دکھاتا ہے، یعنی استدلال کا رنگ ان کے جملوں اور پیراگرافوں میں خاص اثر دکھاتا ہے مطلب یعنی اثر وہاں پہ ظاہری بات ہے کہ جو لوگ جو پیراگراف پڑھتے ہیں، جو جملے پڑھتے ہیں، جو سبق پڑھتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ وہاں پہ اثر تو ضرور ہوگا، اور اسی وجہ سے ان کی تحریروں میں کہیں ظرافت، اور ان کی جو تحریریں ہیں، تحریر مطلب جو لکھائی ہیں، جو کچھ وہ لکھ رہے تھے، کہیں ظرافت یعنی خوش مزاجی یا ہنسی مزاح جس کو کہتے ہیں، اور مزاح بھی پایا جاتا ہے۔ ظرافت مطلب یعنی خوش مزاجی، ایسی نثر لکھنا کہ جس میں ایک انسان کے دل کو مطلب یعنی بوریت محسوس نہیں ہوتی۔ بہرحال یہاں پہ یہی کہتے ہیں، وہ پہلے نثر نگار ہے، یعنی پہلے پروز رائٹر ہے کہ وہ پروز رائٹر ہیں، اور چونکہ نگار کے معنی تو لکھنا ہے، یہاں پہ نثر نگار مراد ہے، یعنی نثر لکھنے والے جو انگریزی زبان و بیان سے متاثر ہیں، یعنی وہ پہلے ایسے وہ مصنف ہے جو انگریزی جو لٹریچر تھا اس سے وہ بہت زیادہ متاثر تھے، اور اسی کی تقلید میں انہوں نے اسلامی تحریک شروع کی، اور جو انگریزی زبان و بیان سے بہت متاثر ہے، جو انگریزی زبان و بیان تھا اس سے وہ بہت متاثر تھے، امپریس تھے، اور اسی کی تقلید میں انہوں نے اصلاحی تحریک شروع کی۔
اسی کی تقلید مطلب تقلید کسے کہتے ہیں؟ فالو کرنا، کسی بات پہ یعنی عمل کرنا، عمل پیرا ہونا۔ انہوں نے اصلاحی تحریک شروع کی۔ اصلاحی تحریک یعنی اصلاح کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مرمت کرنا جس کو کہتے ہیں۔ تحریک کا مطلب یعنی حرکت میں آنا، اس لیے انہوں نے اصلاحی تحریک شروع کی۔ اور اصلاحی موومنٹ جس کو کہتے ہیں، جو جدید نسل کی کائے پلٹ دینے میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ جدید نسل ینگ جنریشن، کایا پلٹ دینا یعنی حالت تبدیل کرنا۔ اور سنگی میل کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ سنگ کا مطلب پتھر، میل یعنی راستے کا پتھر، یعنی وہ پتھر، ظاہری بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ سنگ میل رکھی گئی، وہ پتھر جس پہ میلوں یعنی سفر طے کیا جا سکے، یا کوئی سڑک جو بنائی جا رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ سب سے پہلے وہ پتھر نصب کیا جاتا ہے، اس پتھر کے بعد وہاں سے شروع کیا جاتا ہے، آغاز کیا جاتا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ وہ آغاز تو وہ تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کام کو پھر پہ تکمیل تک بھی پہنچا دیا جاتا ہے۔ کہ تکمیل کا مطلب یعنی مکمل کرنا حیثیت رکھتی ہے اپنے قدرتی بیان کی وجہ سے۔ قدرتی بیان یعنی بیان کی قدرت، بیان پہ عبور حاصل کرنے کی وجہ سے۔ قدرت کا مطلب یعنی عبور حاصل کرنا، وہ بیان پہ مطلب یعنی لکھنے کے بیان پہ ان کی عبور جو حاصل، ان کو عبور حاصل تھا کی وجہ سے علمی مسائل کو بھی، علمی مسائل وہ علم مسائل جو علمی مسائل ہوتے تھے، یعنی جو علماء بیان کرتے ہیں وہ سادہ اور عام فہم، سادہ مطلب یعنی جس کو سمپل کہتے ہیں، اور عام فہم یعنی لوگوں کے فہم میں آنے والی بات جس کو کہتے ہیں۔ زبان میں اس طرح بیان کرتے ہیں، زبان میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ دلچسپی اور بڑھ جاتی ہے۔ یہاں پہ جو اور کا لفظ لکھا ہوا ہے تو یہ اچھا نہیں لگتا، بہرحال یہ اہل زبان کے مطابق یہ لفظ غلط بھی ہے۔ یہاں پہ دلچسپی بڑھ جاتی ہے، اور کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، دلچسپی بڑھ جاتی ہے۔ بہرحال ان کی مشہور تصانیف کیا ہے؟ تصنیف کو کہتے ہیں۔ تصنیف کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کوئی لکھی ہوئی کتاب، اس کو تصنیف کہتے ہیں، اور جو شخص لکھتے ہیں تو ان کو مصنف کہتے ہیں۔ آثار السنادید، آثار یعنی سنادید، اور یہ پہلی تصنیف یعنی یہاں پہ تو آثار السنادید ہے۔ تاریخی سرکشی، یہ بجنور، سرکش بجنور یا بجنور، اسباب بغاوت ہند اور خطبات احمدیہ، تہذیب الاخلاق میں چھپنے والے مضامین، اور مقالات سر سید، یہ ان کی تصانیف یہاں پہ ذکر کیے گئے ہیں۔ اور وہ 1898 میں وفات ہوئے یا فوت ہوئے، اس دنیا سے چلے گئے، اور مسلم علی گڑھ کالج کی مسجد کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ مسلم علی گڑھ کالج، ان کا جو بنیاد انہوں نے رکھا ہوا تھا اس کالج کا، تو وہاں پہ ان کو مدفن کیا گیا، دفن کیے گئے۔ بہرحال یہ تو یہاں تک جو سبق تھا اس کی تشریح ضروری تھی، اور مجھ امید ہے کہ انشاءاللہ پہلا جو حصہ میں اپلوڈ کر چکا ہوں اس سے بھی آپ استفادہ کر چکے ہوں گے۔ آپ لوگوں کو ان ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا چاہیے، اور آپ خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی فائدہ دینے کی حوالے سے سوچیں۔ بہرحال مجھے اپنی دعاؤں میں، خصوص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تب تک کے لیے دیجیے کہ مجھے اجازت۔ اللہ نگہبان۔